ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حوالے سے بات کریں گے سر. ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے سینٹ کی، اس میں بھی آپ کی کافی ماشاءاللہ آپ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، اور ریسنٹلی ایک بہت بڑی کامیابی میں چاہوں گا اپنی زبان سے آپ بتائیں کہ وہ کون سی کامیابی ہے. اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا مسئلہ دراصل میں چاہوں گا تھوڑا سا بریفلی اس پر کہ یہ ایشو ہے کیا. یعنی ہم ہر حکومت آتی ہے، اس پر ووٹ بھی لیتی ہے، اس پر بہت یعنی نیتوں پہ شک تو ہم نہیں کر سکتے نا سر. ظاہری طور پر وہ بہت پر اعتماد بھی ہوتے ہیں، بٹ الٹیمیٹلی کچھ آ کر وہ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں. میں خان صاحب کی بات کرتا ہوں، وہ وہاں گئے امریکہ میں، انہوں نے بڑی اچھی تقریر کی جی، بہت زبردست، اور یہ اور وہ، آج تک لوگ بڑا ظاہر اس پہ ٹھیک ہے جو اچھی چیز ہے وہ، لیکن اس تقریر میں یا کہیں بھی وہاں کسی بھی بہت سارے ایونٹس میں انہوں نے شرکت کی نا، وہاں پہ بڑی دبنگ تقریر ہے، امریکہ کو للکار، وہیں للکار دیا، یہ کر دیا وہ. ڈاکٹر عافیہ کا وہاں ذکر تک نہیں ہوا. یعنی وہ ایسی کون سی چیز ہے کہ یہ حکمران بیچارے اتنا ان کو سانپ سونج جاتا ہے، اتنا حساس ایشو کیوں ہے، اور یہ کیا ہے سر؟ اس کو تھوڑا سا پلیز ایکسپلین کریں، اور وہ بات بھی بتائیں خوشخبری والی، پہلے وہ بتا دیں پھر بات. دیکھیں، میں نے پارلیمنٹ میں جب آیا ہوں نا، تو میں نے اپنا ایک چوکاٹ یا ایک فریم بنایا جی کہ میں اس پارلیمنٹ میں رول کروں گا تو اس رول کا فریم کیا ہوگا، چوکاٹ کیا ہوگا، یا اس کی ترجیحات کی کیا ہوں گی. ٹھیک ہے. اس میں سب سے پہلی چیز اسلام ہے، عالم اسلام ہے، صحیح، پاکستان ہے، اس کے ساتھ کانسٹیٹیوشنلزم ہے، فنڈامنٹل رائٹس ہیں، ڈیموکریسی ہیں، ہیلتھ ہیں، ایجوکیشن ہیں، انصاف ہیں، غربت کا خاتمہ ہے، عوام کے حقوق ہیں. یہ بنیادی فریم ہے. تو اس فریم میں جو بھی چیز فٹ آتی ہے نا، میں یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کون ہے، کہاں سے، میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں. یہ جو ڈاکٹر عافیہ یا گوانٹانامو بے میں ہمارے پاکستانی قید تھے، پہلے دن سے یہ میری ترجیح اول میں سے رہی ہے. ٹھیک ہے. اس میں کون تھے؟ اس میں ایک ڈاکٹر عافیہ ہے جو کہ گوانٹانامو میں تو نہیں ہے لیکن امریکہ میں ہے. اس کے بعد پھر سیف اللہ پیراچا تھے، اور اس کے ساتھ ربانی برادران، یہ دو بھائی ہیں 52 سال کے اور 54 سال کے، جو گوانٹانامو بے میں پہلے دن سے میرے. عافیہ صدیقی کے حوالے سے تو میں ان کے خاندان سے، ان کی مرحومہ والدہ سے، ان کی بہن ڈاکٹر فوزیہ سے بھی رابطے میں ہوں، اور پارلیمنٹ کے فلور پر مسلسل میں نے اس کے اوپر بات کی. کمیٹیز میں بھی یہ بات آئی کہ بھائی ان کو بات کرنے کا موقع دیا جائے، خاندان سے بات کرنے کا موقع دیا جائے، ان کی رہائی کے لیے کوششیں کی جائے. ابھی حال ہی میں نے جب یہ بات اٹھائی تو حکومت نے پارلیمنٹ کے فلور پر جواب دیا کہ ہم ایسی کچھ معلومات ہیں جس کی وجہ سے ہم پارلیمنٹ کے فلور پر نہیں کہہ سکتے، ہم سینیٹر مشتاق کو انفرادی طور پر بریف کریں گے. یہ ہنا ربانی کر نے جو اسٹیٹ منسٹر ہے انہوں نے کہا. ابھی میری ملاقات ہوئی نہیں ہے، لیکن یہ ملاقات ڈیو ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس ملاقات میں ڈاکٹر فوزیہ صدیقی بھی ہمارے ساتھ جو ہیں وہ بیٹھ جائیں. لیکن بہرحال یہ ایک مستقل ترجیح میری ہے. دوسرا جو ہے وہ سیف اللہ پیراچا تھے. آپ اندازہ کر لیں جی، سیف اللہ پیراچا بینکاک سے گرفتار ہوئے. اچھا. ان کے جھوٹا مقدمہ ان کے اوپر ڈالا گیا. اس مقدمے کو خود پھر امریکی عدالت نے بدل دیا کہ نہیں، یہ ہم سے غلطی ہوئی، یہ ہم سے غلطی، یہ بے گناہ تھا. صحیح. 19 سال اس بے گناہ شخص کو، جس کی عمر 1947 کی تاریخ پیدائش ہے، 19 سال ان کو قید رکھا گیا. میں نے 2 سال پہلے اس کی آواز اٹھائی، بار بار آواز اٹھائی. اس کے نتیجے میں یہ ہوا الحمدللہ کہ ابھی چند دن پہلے وہ گوانٹانامو سے پاکستان آ گئے. اور میں کل کراچی آیا تھا، تو میں کل ان سے خصوصی طور پر ملنے، ان سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا تھا، اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ وہ پاکستان آئے ہیں، اپنے خاندان، اپنے بچوں کے ساتھ ہیں. اب دو ربانی برادران جو ہیں، ربانی برادران کے اوپر کوئی مقدمہ ہی نہیں ہے، ربانی برادران کے اوپر کوئی الزام ہی نہیں ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ ربانی برادران کو 2002 میں 20 سال پہلے امریکہ کو ایک دہشت گرد مطلوب تھا جس کا نام تھا اور یہ ساری جو میں بتا رہا ہوں ابھی اب یہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو سینٹ ہے نا، اس کی کمیٹی میں یہ باتیں آئی ہیں. یہ میں وہاں کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں. 2002 میں ایک نوٹوریس ٹیررسٹ جو ان کے بقول تھا حسن گل، ان کو مطلوب تھا. انہوں نے پاکستانی حکام سے کہا کہ ہمیں حسن گل دو. انہوں نے ایک ٹیکسی ڈرائیور ربانی صاحب کو پکڑ کے ان کے حوالے کیا کہ حسن گل ہے. اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی سینٹ کی کمیٹی نے کہا ہے کہ $5,000 بھی حکومت پاکستان نے وصول کیے اس کے. $5,000. اچھا، ان کو 540 دن کابل کے اندر، افغانستان کے اندر ڈارک جیل میں رکھا گیا. اس دوران جو ریئل حسن گل تھا وہ امریکیوں نے پکڑ لیا.
اچھا پکڑ بھی لیا اس کو. پکڑ لیا. اس کے باوجود اس کو پھر اس کو ڈرون اٹیک, پھر رہا ہو گیا, پھر ڈرون اٹیک میں اس کو مار دیا. اس کے باوجود اس کو گوانٹانامو منتقل کیا گیا. ڈالر دیے تھے سر, اس کے بھائی کو بھی گوانٹانامو منتقل کر دیا. بالکل ڈالر دیے تھے. تو یہ بغیر کسی مقدمے, بغیر کسی الزام کے 2 بھائی گوانٹانامو میں ہیں. مجھے حکومت کے جو منسٹری آف فارن افیئر سے پہلے تو یہ مان لے کہ پاکستانی نہیں ہے, پھر میں نے ان کے ایفیڈیوٹس اور شناختی کارڈ اور پوری دستاویزات پیش کر دی. ان کے لیے چارہ ہی نہیں رہا کہ وہ انکار کریں. اب انہوں نے کہا کہ ہاں پاکستانی ہیں, اور 20 جنوری سے پہلے انہوں نے مجھے وعدہ کیا ہے کہ ہم ان کو پاکستان لے آئیں گے. جب ربانی برادران پاکستان آ جائیں گے اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کے سامنے یہ خوشخبری قوم کو سناؤں گا کہ انشاءاللہ ان 2 پاکستانیوں کو, ان 3 پاکستانیوں کو پاکستان لانے کے بعد ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی پاکستان لانے کی راستہ ہموار بھی ہوگا اور اس کا پریشر بھی بڑھے گا. اس کے لیے ہم انشاءاللہ پھر کوشش مزید تیز کریں گے کہ اب ایک پاکستانی جو وہاں پہ ہیں ان کے اوپر بھی جو ان کو کراچی سے اٹھایا گیا وہ امریکی نیشنل نہیں ہے, پاکستانی نیشنل ہے. ان کے اوپر جو مقدمہ ڈالا گیا اس کے بارے میں خود رمزی کلارک نے کہا ہے کہ یہ امریکی عدالت انصاف کے اوپر ایک سیاہ دبا ہے. ایک سیاہ دبا ہے بالکل. غزنی میں ایک امریکی فوجی سے انہوں نے بندوق چھینی اس کے اوپر, اور اس کے اوپر اس کو, تو یہ بالکل ایک فراڈ قسم کا ہے, ایک بے گناہ ہے. اور یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ حکمران وہاں جاتے ہیں, حکمران وہاں اس لیے جاتے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ سے حافظ قرآن ہے, پاکستان کی بیٹی ہے, رسول اللہ کی امت کی بیٹی ہے, محبت ہے لوگوں کے دلوں میں. اس محبت کو کیش کرنے کے لیے, پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے حکمران الیکشن سے پہلے عافیہ کے گھر جاتے تھے, عافیہ کے بچوں سے, عافیہ کی بوڑھی ماں سے وعدہ کرتے تھے. لیکن جب اور صرف عمران خان نے نہیں, آپ نے تو ان کا نام لیا نا, نواز شریف نے بھی یہ کیا, باقیوں نے بھی یہ کیا. لیکن جب ان کے پاس اختیار آیا پھر انہوں نے عافیہ کو بالکل بلا دیا. میں ابھی ریسنٹلی گیا تھا یونائٹڈ نیشن ایک انٹرنیشنل کانفرنس کے اندر سینٹ آف پاکستان کی نمائندگی پر. میں نے وہاں پاکستان کا جو مستقل مندوب ہے منیر اکرم, اس سے علیحدہ خصوصی ملاقات کی, اور میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے سیکریٹری جنرل یونائٹڈ نیشن سے ملوائیں. بدقسمتی سے میری ملاقات نہیں ہوئی سیکریٹری جنرل سے, لیکن میں نے ایک تفصیلی خط وہ منیر اکرم کے ذریعے سے, جو ہمارے مستقل مندوب ہیں, ایک نوٹ وربیل کے ساتھ وہ سیکریٹری جنرل کو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے بارے میں لکھا کہ یہ انسانی حقوق کا کیس ہے. پھر میں واشنگٹن گیا, پاکستانی سفارت خانے, اور پاکستانی سفارت خانے میں جو ایمبیسڈر ہے پاکستان کے, ان سے میں نے ملاقات کی. ان سے میں نے کہا, میں پھر کیپٹل ہل گیا, وہاں میں نے مختلف یو ایس کانگریس مین سے ملاقات کی, اور میں نے وہاں بھی ان سے یہ بات کی کہ آپ عافیہ صدیقی کے حوالے سے جو ایک انسانی حقوق کا کیس ہے, آپ اپنا کردار ادا کریں. مجھے یقین ہے اگر حکومت پاکستان مدعی بن جائے, عافیہ صدیقی بڑی آسانی سے پاکستان آ سکتی ہے, اس لیے کہ وہ بے گناہ ایک لمبی قید گزار چکی ہے. وہاں انسانی حقوق کی تنظیم اور شخصیات بھی ان کا کیس لڑ رہی ہے, اور ممکن ہے یہ کہ عافیہ صدیقی پاکستان آ جائے, لیکن اس کے لیے حکمرانوں کو مدعی بننا پڑے گا اور کردار ادا کرنا. انشاءاللہ 86 سال کی جو قید ان کو سنائی تھی وہاں کی عدالت نے, تو اس کے لیے اس کو اگر کالعدم قرار دینا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ حکومت پاکستان مدعی بنے. حکومت پاکستان اس حوالے سے بھی مدعی بنے عدالتوں کے اندر, اور اسٹیٹ لیول پر. اسٹیٹ لیول آپ کو پتہ ہے جب امریکی صدر تبدیل ہوتا ہے تو امریکی صدر کے پاس ایک اختیار ہوتا ہے کہ وہ معافی دیتا ہے مختلف قیدیوں. اور بھی بہت سے چینلز ہیں. پاکستان نے اتنی بڑی فیسیلیٹیشن کی افغانستان میں امریکیوں کے انخلا. پاکستان نے دوحہ امن معاہدہ امریکہ اور طالبان کا کرا دیا. تو آپ کیوں, آپ کے پاس پہلے بھی بہت سے ایسے لیورز تھے, اور آپ کے پاس اب بھی بہت سے ایسے ڈپلومیٹک لیورز ہیں جس کو آپ کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کرنا چاہیں اور آپ مدعی بننا چاہیں. بالکل ایسی.